السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے، نماز حاجت جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو کیا ہم نماز حاجت پڑھتے ہیں اور دعا بھی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز حاجت کا طریقہ ثابت ہے؟ حدیث کی روشنی میں میری رہنمائی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اس طرح کے خوبصورت سوال آپ بھی ہمارے چینل پر پیش کر سکتے ہیں۔ ہم عرب کے علماء کے فتاوی جات اردو میں آسان زبان میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور لاؤ کیجیے، تاکہ جب ہم آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہوں تو آپ کو خود بخود گوگل نوٹیفیکیشن بھیج دے۔ گوگل یہ کہتا ہے کہ ہمارے چینل کے دیکھنے والے 75% سے زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب نہیں کیے ہوئے ہیں۔ وہ ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں، تھینک یو سو مچ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا، لیکن پلیز میک شیور کہ آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہوں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارے لیے اس چینل کی اسٹرینتھ میں آپ حصے دار بن جائیں گے۔ اس کے کار خیر کا آپ کو انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا۔ آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں نا کہ صلاۃ الحاجہ بہت مشہور ہے، صلاۃ الحاجہ کی دعائیں کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ایک خاتون نے مجھے سوال بھیجا ہے، ایک ایسی ہی خاتون فون کر کے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہی ہے۔ چلیے میں لے کر چلتا ہوں ان کی محفل میں، وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ اسألک یا فضیلت الشیخ، بہت پیارے انداز میں عرب میں جو سوال کرنے کا ڈھنگ ہے نا، اگر آپ سوال کرنے کا ڈھنگ آپ کو نہیں آتا تو آپ ادھورے ہیں۔ سوال کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیجئے۔ صلاۃ الحاجہ، اس میں انسان کو کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ الحاجہ میں صحیحہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نماز ہے صلاۃ الحاجہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نعم، آپ نے کیا کہا؟ عورت چونک گئی، اچھل پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے ملکوں میں تو لوگ صلاۃ الحاجہ کے نام سے کتابیں بھی لکھ کر پیسے کماتے ہیں۔ جی ہاں، غیر صحیحہ۔ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر صحیحہ، تو وہ بڑے تعجب سے کہہ رہی ہے کہ واقعی غیر صحیحہ ہے۔ طیب، شیخ کہہ رہے ہیں کہ لا تصلی، تم اسے نہ پڑھنا بچی، تم اسے نہ پڑھنا۔ ای لا نصلي. طب وإذا أردت شيئا أسأل الله سبحانه وتعالى. اب اگر میں صلاۃ الحاجہ نہیں پڑھ سکتی تو میں اپنے رب سے کیسے پتا کروں کہ کون سی چیز میرے لیے فائدے مند ہے اور کون سی نہیں؟ اسلی وانت ساجدہ، سبحان اللہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب آپ کو کوئی بھی کام پڑے نا اور کسی کی ضرورت محسوس ہو، سجدے میں، نماز میں سجدہ میں آپ جائیں اور سجدے میں اپنے رب سے دعا کریں، اے اللہ ابن لی قصرا فی الدنیا وقصرا فی الاخرہ، اے اللہ اس دنیا میں بھی میرے لیے محل بنا دے اور جنت میں بھی محل بنا دے۔ تو یہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وأنا ساجدة لا أصلي ركعتين نافلة وأدعو بعدهما. آپ کیا مجھے نصیحت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد میں دعا کروں؟ نعم. سن لیجئے بیٹی، سن لیجئے، شیخ کہہ رہے ہیں سن لو میری بات کو میرے بیٹے۔ اذا سجدت فی الصلاة، نماز میں جب آپ سجدہ کریں اس وقت آپ اللہ رب العالمین سے جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں، جو چاہیے آپ کو اس میں سجدے میں آپ مانگیں، وہ موقع ہے آپ کی دعا کو قبول ہونے کا۔ طيب جزاك الله خير. طیب جزاک اللہ خیر۔ یہاں ایک چیز اور میں بتاؤں، ہمارے یہاں بہت کنجوسی لوگ کرتے ہیں، صرف کہتے ہیں جزاک اللہ،
تو یہ بچی سائلہ ہے لیکن یہ کہہ رہی ہے جزاک اللہ خیر، تو پورا لفظ کہا کریں. اور یہ کوئی لوگ تو لکھ دیتے ہیں جزاک اللہ، پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. بہرحال ايوه فهيم بتائیے آپ سمجھی یا نہیں سمجھی؟ تو وہ کہہ رہی کہ ہاں میں سمجھ گئی ہوں شیخ. لكن لا اصلي ركعتين خاصة بها. تو کیا میں 2 رکعت نماز اس کی صلاۃ الحاجہ کی نہ پڑھوں؟ ہاں میں یہ سمجھی ہوں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ نہ پڑھ کر ہر نماز میں جب میں نماز پڑھتی ہوں تو سجدے میں دعا کروں، اور میں انشاءاللہ ویسے ہی کروں گی. ايوه جزاك الله خيرا. جزاک اللہ خیرن ویاکی. تو شیخ نے بھی اس کو جواب دیا ہے ویاکی. بہرحال اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چینل کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا سبب بنا دے، اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ جو بدعتیں اور خرافات اور قصے کہانیاں جھوٹے من گھڑت واقعات پر مشتمل لوگوں میں عام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے لوگوں کو بچانے والا بنا دے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صلاۃ الحاجہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اگر اپنے رب سے مانگنا چاہتی ہیں تو سجدے میں مانگیں. اور ایک اور بات، جب آپ کسی چیز کی طلب رکھتے ہو نا تو آپ استخارہ کریں، استخارے کی نماز 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اپنے رب سے دعا مانگیں. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، لیکن صلاۃ الحاجہ کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا ہے. ہر نماز کا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے. نماز جنازہ ہو، تراویح ہو، جمعے کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، اور تحیۃ المسجد ہو، نماز مغرب سے پہلے کی نماز ہو، یا وضو کے بعد کی نماز ہو. ان نمازوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن صلاۃ الحاجہ نام کی کوئی چیز قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے. اس لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور ان نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.